شاذلیان زندہ باد. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم. اللہ کے احسان، فضل اور کرم کے ساتھ ہر شب جمعہ میں محض اللہ رب العزت کی یاد دہانی کے لیے سارے جمع ہوتے ہیں. مقصود اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا. اس نفسا نفسی کے دور کے اندر بہت کم لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے کہ جو اپنے ایمان بنانے کی فکر میں لگے. جب انسان کا ایمان بنے گا، اس کی مطابقت میں عمل کرے گا، دنیاوی و اخروی معاملات جو اس کی زندگی کے ہوں گے آسان ہو جائیں گے. جن معاملات کو انسان سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے وہ چیزیں اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جن چیزوں کی پہچان اس کو نہیں ہوتی اس کی ذات کے اندر اللہ کے نام کی برکت اور تاثیر یہ ہوتی ہے، اس کو کرنے والے کو ان چیزوں کی پہچان کروا دی جاتی ہے. چونکہ ہمارے ہاں جو سبق پڑھایا جاتا ہے، سب سے پہلے نفس کو پاک اور صاف کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. اب یہ ہر ایک اپنے ساتھ رکھتا ہے، مرد ہو عورت ہو، اور جس قدر اس کے اوپر معاشرے کا اثر ہوتا ہے اس قدر انسان کا نفس اس کو اس کی ذات میں پھنسا کر چلتا ہے، اور اس چیز کو انسان کبھی سمجھتا نہیں. اور دل کی حالت یہ ہو جاتی ہے پتھر کی طرح سختی اس کے اندر، اور عقل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. نہ اپنے ایمان کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نہ عمل کا پتہ ہوتا ہے. جب تک انسان اپنے ایمان کو سمجھے گا نہیں، عمل کا پتہ نہیں چلے گا. تو انسان سمجھتا اسی وقت ہے جب اپنے ایمان کی فکر رکھتا ہے، تبھی جا کے دوسرے کی تکلیف کا، درد کا احساس اس کو ہوتا ہے، تبھی جا کے وہ تعلق اپنے نبھاتا ہے. جب انسان کے دل کے اندر ایمان ہوگا تو رشتوں کی پہچان بھی بڑی بہترین انداز میں ہوگی. جو معاملہ بھی کسی کے ساتھ کرے گا نفس کو پیچھے چھوڑے گا، اپنی ذات سے نکل کے اللہ کے لیے کرے گا اور اللہ کے لیے نبھائے گا. بس اللہ کے نام کے ساتھ ہمارا جوڑنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی اللہ کے لیے کر لے اور اپنے تمام تعلقات، معاملات بھی اللہ کے لیے کر لے. قطعاً یہ مقصد نہیں ہے سلسلے میں چلانے کا کہ کسی کو جنات بگانے کا طریقہ آئے گا یا جادو کی کاٹ آئے گی یا لوگوں کو وہ اپنا آپ دکھائے گا. یہاں جس کو اللہ جتنا بنائے گا، جتنا بڑھائے گا، اس کو اپنی ذات میں مٹاتا جائے گا. اور حقیقی معنوں میں کمال وہی انسان حاصل کرتا ہے راہ سلوک کے اندر جو مٹتا جائے. جو مٹے نہ وہ کبھی کمال حاصل نہیں کرتا. یوں سمجھیے کسی نہ کسی درجے میں
اس کی ذات کے اندر کبر کا مادہ موجود ہوتا ہے، جو اس کو اسی کی ذات کے اندر بڑھا چڑھا دیتا ہے۔ عمل چھوٹا ہوگا بڑا کر کے دکھائے گا، عبادت کم کرے گا درجہ بڑا اس کے سامنے لے کے آئے گا، ریاضت کم ہوگی اس کے اندر بڑھائے گا چڑھائے گا اس کو، چونکہ انسان کے ساتھ ایسی چیز کا واسطہ ہے جو اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے، جس طرف اس کو ڈال دیا جائے انسان اسی ڈگر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی راہ کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کے علم کو پڑھنا شروع ہوتا ہے، اس کی مطابقت میں عمل کرتا ہے، تب جا کے یہ سمجھتا ہے، اور ایک دن کا کام نہیں، بارہا محنت کرنی پڑے گی، بارہا تکرار کرنا پڑے گا، بارہا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، بارہا اپنی ذات کے اوپر فکر رکھے گا اور اپنے آپ کو محاسبے کی کیفیت میں لے کے آئے گا، تبھی جا کے اس راہ کو سمجھ پائے گا، ورنہ سمجھ نہیں پاتا۔ تھوڑا سا کرنا، تھوڑا سا اس راہ کے اندر چلنا اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ وہی جو پہلے کسی چیز کو دیکھ کے آیا ہوتا ہے، وہی جو اس نے پہلے جس چیز کو محسوس کیا ہوتا ہے، جب وہ چیز اپنے وجود کے اندر کرنا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا شر ہی اس کو گھیر لیتا ہے، اور اس کا شر اس کو اس کی ذات سے نکلنے نہیں دیتا، پہلے وہ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے کہ تو اس قابل ہے تیری زبان اللہ کے نام کے اوپر چل سکے، تیری سمجھ میں سوچ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ تیری فکر اللہ کی طرف ہو سکے، تو نہیں کر سکتا، تو کس زمانے کے اندر جی رہا، تیری آنکھیں گناہگار تھی، کان گناہگار تھے، قدم گناہگار تھے، سوچ کے اندر ساری برائی موجود تھی، تو صاف نہیں ہو سکتا، تو جتنا کر لے تو کر نہیں سکتا۔ بعض اوقات انسان راہ کے اوپر بھی آ جائے نا، بچنے کی کوشش کرے اور ایسا تصرف اس کے اوپر چل جاتا ہے جو نہ کہنا چاہیے وہ بھی زبان سے کہہ جاتا ہے، پھر غور کرنا شروع ہو جاتا ہے، یار یہ میں نے کیوں کہہ دیا، میں تو اس کو نہ کہنا چاہتا تھا، اب جو کہہ دیا، جو بھی کیفیت تیرے اوپر آئی جس کی وجہ سے زبان سے یہ نکلا، یہ تیرا شر باہر نکلے گا تو خیر تیرا وجود پائے گا، تو غلطی کرے گا تو ذات کی غلطیوں سے آگاہ ہوگا، یہ مت سمجھنا کہ فوراً کوئی ولی کامل بن جائے گا۔ جب ذات کو آدمی سیکھتا ہے سمجھتا ہے تو ذات کا عمل سب سے پہلے انسان کے اوپر کھلتا ہے، ذات کا عمل جب تک کھلتا نہیں ہے کسی کے عمل کو وہ پہچانتا نہیں ہے۔ یہی مثال لے لو، آپ حضرات کو کیا پتا میرا عمل کیا ہے، کس انداز میں کس طریقہ کار کے اوپر کر رہا ہوں، میرا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے، جیسا اس کو مطلوب ہے ویسا ہے یا نہیں۔ دعویٰ یہ نا ساروں کہ اللہ کی راہ کے اوپر آئے ہیں، اللہ کی راہ پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یاد رکھنا، جب اس راستے کے اوپر انسان چلتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ذات سے اس کو آگاہ کیا جاتا ہے، بارہا جن چیزوں کے اوپر اس کا ایمان اس کو بچانے کی فکر میں لگتا ہے، لیکن اس کا نفس کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ غالب آ کے اس کو اس برائی میں ڈال دیتا ہے، اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا۔ جب نسبت حاصل ہوتی ہے یہ اس کی ڈال بنتی ہے، بارہا اس کی فکر اللہ کی طرف کرواتی ہے، کوئی معاملہ ایسا برا ہو جائے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلواتی ہے
پھر انسان بارہا اللہ سے مانگتا ہے، معاف کرواتا ہے، اس کو طریقہ کار آ جاتا ہے. تو جو اللہ کا قرب پاتا ہے، تو میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں سب سے پہلے اس کو توبہ کا طریقہ کار سکھایا جاتا ہے. اب بہت سارے مسائل کو ہم نہیں چھیڑتے، بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، وہ اس لیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سبق نفس کا ہے، وہ سبق اہل دل کا ہے. نفس کو توڑ کے ہم نے دل تک پہنچنا ہے. دو ہی چیزوں کا یہاں مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، ایک طرف خیر اور ایک طرف شر. اب یہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتا، پہلے اپنی ذات میں ہوتا ہے. جب دنیا میں انسان بغیر صحبت کے جی رہا ہو، بغیر صحبت کے چل رہا ہو، جس چیز کے اندر وہ چلا جا رہا ہو، تو نفس اس کو اسی کے اندر پکا کے رکھتا ہے. دیکھ فلاں نے غلطی کر دی، فلاں سے یہ معاملہ ہو گیا، فلاں کے اندر یہ کمی، فلاں کے اندر یہ کوتاہی موجود ہے. اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوتا. رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا، اس کو اپنی ذات کے اندر پہاڑ جتنا نظر آئے گا. جو توفیق اللہ اس کو دیتا جائے گا، عمل اگر اللہ کے لیے بھی کرتا جائے گا، اس کے اوپر فخر کرتا جائے گا، اتراتا جائے گا. اور یہاں جب اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر کے کرتا جائے گا، چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، عمل کرتا جائے گا تو اپنے آپ کو اپنی ذات میں مٹاتا جائے گا. نیکی کر کے بھی فکر مند ہوگا، قبول ہوئی یا نہ ہوئی. خیر کر کے بھی اس معاملے میں آئے گا، کہیں میرے نفس کا مقصود تو اس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا ہے. تو یہ ایسا سبق ہے، کرنے والے کو پتہ چلتا ہے، گزرنے والا اس کو جان سکتا ہے. اب بہت سارے معاملات خانقاہ کے اندر ایسے ہوتے ہیں جہاں علاج اور معالجہ چل رہا ہوتا ہے، بیچاروں کی سمجھ میں نہیں آتا، یا کہیں جو کر نہیں پاتے، یا کہیں کسی کے ساتھ جو چلنے والا اس سے ٹوٹ جائے، دوسری جگہ پہ آ کے جڑ جائے، کہ 10 سال کسی نے لگوائے ہوں، 15 سال لگائے ہوں، 20 سال لگائے ہوں، تو سمجھ میں نہ آئی ہو. تو سمجھ میں اسی وقت آتا ہے جب خود انسان سمجھا ہوا ہو. پہچان وہی انسان کر سکتا ہے جو معرفت کو جانتا ہو. اس لیے بزرگ کہتے ہیں عارف عارف کی پہچان رکھتا ہے، غیر عارف عارف کو کبھی پہچان نہیں سکتا. تو جب انسان نفس کو توڑتا ہے، دل کی دنیا اللہ تبارک و تعالی اس کی آباد کر دیتا ہے، تو معرفت کا اس کو حصول ہوتا ہے. جب ذات کے اندر شرور کا مقابلہ کر کے ان کی پہچان کر کے آگے بڑھتا ہے، تو شیطان کوار کو پہچان لیتا ہے، کس طرف آئے گا، کس انداز میں آئے گا، الفاظ کے ذریعے ہوگا یا معاملات کے ذریعے ہوگا. بعض اوقات ایسے الفاظ لے کے آئے گا کہ جن کے اوپر آپ کے وجود کے اندر ان کیفیات کو ابھارے گا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گی. ان کیفیات میں انسان کو ڈالے گا کہ جہاں یہ خیر کا دعویٰ کر رہا ہے، اس راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، اس محنت کو رائے گاں کروانے کے لیے، ضائع کروانے کے لیے، جہاں یہ دوسروں کی فکر چھوڑے گا، صرف اپنی فکر میں لگ کے چلے گا، جب تک منازل اس کی طے نہیں ہوتی بچے گا نہیں. یہ مت سمجھنا انسان بچ جاتا ہے، وہیں سے اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ہم نے تمہیں ایمان دے دیا، اتنی بڑی نعمت سے مالا مال کر دیا، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یوں کہتے ہو کہ ہم صاحب ایمان ہو گئے اور ہم بچ جائیں گے.
ایسا نہیں، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے. اور یاد رکھنا اللہ والے کہتے ہیں جب انسان اللہ کی راہ میں آتا ہے تو اس وقت آزمائشیں کچھ زیادہ ہی شروع ہو جاتی ہیں. جب ایسے ماحول میں ہوتا ہے جہاں اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے تو اس وقت وہ سمجھتا ہی نہیں ہے. جو ہی اللہ کے نام کے ساتھ جڑتا ہے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس میں بعض جگہ کمزوریاں انسان کی اپنی ہوتی ہیں، یہ مت بھولنا. جب سیکھتے ہوئے یہ انسان سمجھ لے کہ میں زیادہ سیکھ چکا ہوں، جب سمجھتے ہوئے انسان یہ سمجھ لے کہ میں زیادہ سمجھ چکا ہوں، تو یہ اس کا نفس کا غبار ایسا چل رہا ہے جو اس کی خیر کو شر میں لپیٹنے کی کوشش کر رہا ہے. معاملہ کوئی بھی ہوگا، جب دعویٰ یہ ہو گیا کہ عمل اللہ کے لیے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو جو ایمان بنتا جائے گا آگے بڑھتے جاؤ گے، قرب کا حصول ہوتا جائے گا، تو آزمائش منہ کھولے کھڑی ہوگی راستے کے اندر. یہ منازل اتنی آسان نہیں کہ اتنی آسانی سے ملے. انسان کے وجود کے اوپر جب اس کا نور آتا ہے، جو غبار ہے وہ وجود سے ہٹتا ہے، تو ایک دفعہ انسان لرزتا بھی ہے. کیونکہ ولایت جو ہوتی ہے نبوت کی تابع ہوتی ہے. یہاں انبیاء سے گزر کے آ رہا ہوتا ہے. اب انبیاء کے اوپر جب آیا کیفیت ایسی بنی کہ حضور علیہ السلام کی مبارک حالت کو دیکھ کے صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت جو حضور کے اوپر آ رہا ہے کوئی بڑی چیز ہے. پسینے کے اندر شرابور ہو چکے، حالت غیر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی. اب ایک آدمی تو حضور کے مرتبے اور مقام کو پہچان ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ اور اللہ کا حبیب جان سکتے ہیں کہ کس مرتبے اور مقام کے اوپر اللہ نے ان کو فائز کیا درجے کے حساب سے. اب ایک آدمی جو کوشش کر رہا ہے، اس زمانے کے اندر نفسا نفسی کے دور میں چل رہا ہے، اس کو بڑی محنت درکار ہے. اگر اپنے آپ کو پچھلوں کی صف میں کھڑا کرنا چاہ رہا ہے، زمانے اس میں چل رہا ہے، پینا اس زمانے کا چاہ رہا ہے، تو یہ اسی صورت میں پی سکے گا جب اپنی ذات کو ان کے لیے کر سکے گا. اور جب تک اپنی ذات کو ان کے لیے کرتا نہیں ہے، بس خام خیالی میں، خواب میں، تصورات میں جی رہا ہوتا ہے. اب وہاں تک پہنچ پانا اس کے لیے کیوں مشکل ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اصول یہ توڑ دیتا ہے. کوئی عمل کرتا بھی ہے ریا اس میں موجود ہوتی، کوئی عمل کرتا ہے دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے اس کے اوپر فخر کر کے چل رہا ہوتا ہے، کوئی معاملہ کر لے تو کہتا یہی ہے میں کر رہا ہوں، میں کرتا ہوں. اگر اللہ یہ توفیق نہ دیتا تو انسان کر ہی نہ پاتا. اس کی توفیق نہ ہوتی اور میں اور آپ یوں جمع ہی نہ ہو پاتے. اس کی توفیق نہ ہوتی تو اس کا نام میری آپ کی زبانوں کے اوپر چل ہی نہ پاتا. یہ سارا کام اسی کی توفیق کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس سے بڑھ کے جو علم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو انسان کے سینے کے اوپر کھلتا ہے، شرح صدر ہوتی ہے جہاں اس کو معرفت کا حصول ہوتا ہے، وہ اس کا نفس ٹوٹنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد دل کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے. جب تک اس کے چکر سے نکلتا نہیں ہے نا، اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کے اوپر قابو پانے کا اس کو طریقہ نہیں آتا، یاد رکھنا دل کا دروازہ کبھی اس کے لیے نہیں کھلتا. جب تک دل کا دروازہ اس کے اوپر کھلتا نہیں ہے، جتنا بڑا ذاکر ہو، جتنا علم اس کے پاس موجود ہو، تو یاد رکھنا اگر اس کے اوپر نفس کی کیفیت ہوگی، ہمیشہ دوسروں کے عیوب اس کو نظر آتے رہیں گے اور ان کو وہ بیان کرتا جائے گا.
ان کا اظہار کرتا جائے گا، فلاں کے اندر یہ چیز، فلاں کے اندر یہ کمی، فلاں کے اندر یہ کوتاہی۔ اور در حقیقت بزرگ فرماتے ہیں اس راہ کے اوپر چلنے والا سالک اگر دوسروں کو عیوب کا اظہار کرتا ہے تو وہ سارے عیوب اپنے وجود کے اندر پاتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو اس لیے دوسرے کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ اگر ایک آدمی صاف ہو جائے، ایک آدمی کی نیت کے اندر درستگی ہو جائے، اس کو خیر اپنے اندر نظر آئے تو اس کی ذات کی خیر ہی اس کے اوپر غالب ہو کے دوسرے کا شر کبھی اس کو نہیں دکھاتی، بے شک موجود ہی کیوں نہ ہو۔ کہ جس چیز کا مواخذہ فقط اللہ کے کوئی اور نہیں کر سکتا، جب وہ کسی کو اس کے عیب کے ساتھ نہیں پکڑ رہا تو کیوں پکڑنے والا ہے؟ تو کیوں بہتان باندھنے والا ہے؟ تو کیوں غیبت کو بیان کرنے والا ہے؟ اب یہی آیت مبارکہ قرآن حکیم کی شروع میں نے پڑھی تھی، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن سارے جو ہیں آپس میں بھائی ہیں۔ اب عام معاشرے کے اندر دیکھ لو، ایک بھائی سے کوئی برے سے برا عمل ہو جائے تو اس کا بھائی اس کو چھوڑ دیتا ہے؟ کبھی نہیں چھوڑتا۔ چاہے کوئی بڑی سے بڑی زیادتی ہو جائے، کوئی معاملہ کر دے، اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مانتا اہل ایمان ہوگا تو مانے گا، تسلیم کرے گا، اس سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دو، اس کے لیے جس حد تک وہ کوشش کرے گا لڑے گا کہ میرا بھائی ہے۔ ہم ایک والد کی اولاد، جہاں اس کو میرے اوپر توقع ہے، جتنا بھروسہ ہے تو میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں گا، اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو سمجھاتا بھی ہے اور جہاں تک ہو سکتا اس کے لیے جاتا بھی ہے۔ روزانہ کے معاملات آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہو کہ عدالتوں تک مقدمات چلے جاتے ہیں، اور بڑے سے بڑا معاملہ کیا ہوا وہ تو خاندان والے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وجہ کیا ہوئی؟ اس خون کی تاثیر موجود، جیسے اس خون کی تاثیر موجود ہے، جب ایمان ایک جیسا اللہ نے دے دیا، جو ایمان کی فکر میں لگتا ہے، جیسے ایک عام انسان اپنے بھائی کی فکر رکھ کے چلتا ہے تو اہل ایمان تمام مومنین کی فکر رکھ کے چلتے ہیں۔ ان کے درمیان جو تعلق اور ربط قائم ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے قائم ہوتا ہے، اور تعلق وہی برقرار رہتا ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ کہ نیکی کر کے انسان بول جائے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ خیرخواہی والا کرے تو بول جائے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اپنے نفس کے لیے نہیں کیا۔ اور جب اس کے آڑے آ جائے تو اس کے نفس کا غبار ہی اس کے اوپر غالب ہو کے اس سے ایسے الفاظ کھلواتا ہے۔ پھر وہ کبھی بھی دوسرے کی خوبی کو بیان نہ کرے گا، اگر اپنے اندر عیب رکھتا ہوگا اس کو ہمیشہ دوسرے کے اندر بھی عیب نظر آئیں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نا، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو آئینے میں تو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر دوسرے کی برائی نظر آ رہی ہے، انسان اپنے اندر رکھ رہا ہے، کسی بھی دوسرے کی بری چیز کا اظہار کر رہا ہے تو وہ اپنے اندر بھی پاتا ہے۔ تو ہماری راہ ایسی ہے جس راہ کے اوپر میں اور آپ چل رہے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے کا مقصد ہے انسان برائی کے اوپر توبہ کر دے، بھلائی کو جب پائے اس راستے کے اوپر آئے تو اپنے دل کو اس انداز میں پاک اور صاف کرے کہ کسی کا عیب نظر بھی آ جائے اس کے اوپر پردہ ڈال دے۔ یہ میری بات نہیں، حضور علیہ السلام کی تربیت ہے، فرمان ہے کہ جب عیب دیکھو اس کے اوپر پردہ ڈال دو۔ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو، اس کے لیے اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دو۔ لیکن ہم کتنا کرتے ہیں؟ بجائے اس کے کسی کو کہنے کے، پہلے اس کے لیے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے ہوتے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو راہ راست کے اوپر لے کے آ جا، اللہ اس برائی میں مبتلا ہے، اس برائی سے اس کی جان چھڑا دے۔
وہ ہوتا اس لیے نہیں ہے، یا یہ کلمات زبان کے اوپر اس لیے آتے نہیں ہیں کہ ہم اپنی خیر کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، شر ہی کو لے کے چلتے ہیں اور وہی شر ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں سب کچھ عیب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ عام آدمی کو تو چھوڑو، دین کے دعوے دار جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اب وہ بھی فقط اس لیے ہوتی ہے کہ نفس کو ترجیح دی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کی میں اس کے اندر سے مٹی نہیں ہوتی، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ خیر کا کام کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے درجے اور مقام کے اوپر اس نے فائز کیا ہوتا ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کو اگر دیکھیں تو جن کو جنتی ہونے کی بشارتیں بھی ملی ہوئی تھی، وہ بھی اپنے متعلق یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہمارے انجام کا کیا ہوگا، پتہ نہیں ہمارے متعلق اللہ اعلان کل کیا کرے گا۔ یعنی خشیت الہی کا غلبہ اس قدر ہوتا تھا۔ ابھی تو ہم اپنی ذات کو پہچان ہی نہ سکے، اپنے آپ کو جان ہی نہ سکے، اپنے عمل کا پتہ ہی نہ لگا سکے، اور دعویٰ بڑا کر کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اسی دعوے کے اندر جب اس کی حقیقت ہمارے اوپر کھل جاتی ہے ہم اپنی ذات کے اندر ہی پھنس جاتے ہیں۔ اگر ہمیں کچھ آ گیا، کسی چیز کو جان لیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے ہر چیز کو جان لیا۔ اب یہ بھی بڑی تباہی کا سبب ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی چیز کو جانا ہی نہیں ہوتا، اس کے متعلق آگاہی نہیں ہوتی، اس کے اوپر بھی ہم الزام در دیتے ہیں، ایمان کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے رکھا اس کو غیب کے اندر ہے۔ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کس کا ایمان کتنا ہے، کس درجے کے اوپر ہے، ہدایت کے اوپر ہے یا نہیں ہے، رائے راست کے اوپر چل رہا ہے یا رائے راست سے ہٹا ہوا ہے، اس کا عمل قبول کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اس کے اوپر اجر و ثواب ملنا ہے یا اس کا عمل رائے گاں جانا ہے۔ اب یہ سارے معاملات صرف رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہدایت ایسا معاملہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کائنات بنی۔ اب یہ جتنا بھی نظام ہم دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ کلمے کی وجہ سے مل بیٹھے ہیں، میں اور آپ اللہ کے نام کے اوپر جمع ہیں، تو وہ کلمہ ہم تک پہنچانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آج جو دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا ہو رہی ہے اس ایمان کی وجہ سے جو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ تم سارے آپس میں بھائی ہو۔ اب جس کا ایمان بنے گا وہ یہ چیز سوچے گا اور سمجھے گا کہ میں اس بھائی چارے کو نبھا رہا ہوں یا نہیں نبھا رہا ہوں، یا فقط میں کمی اور کوتاہیوں کو لے کے چل رہا ہوں، یا انہی کے اوپر میری نگاہ جا رہی ہے۔ اگر یہ چیز اس میں آ رہی ہے تو یاد رکھو عمل کے لحاظ سے وہ کمزور ہے، میں ایمان کے اوپر بات نہیں کروں گا۔ فقط ایمان کا موجود ہونا اس میں ہے، ایمان کی مطابقت میں اس کا عمل نہیں ہے، تو عمل اس کا کمزور ہے۔ اور انسان کو ایمان کی سمجھ اسی وقت آتی ہے جب عمل کی کمزوری دور ہو، اور ایمان کی کمزوری یاد رکھیے گا اس وقت دور ہوتی ہے جو معاملات کرنے کے لیے وہ رب العالمین کے یا خلق کے ساتھ کرنے کے لیے فقط وہ اللہ کے لیے ہو جائیں، تب جا کے ایمان کی سمجھ آتی ہے۔ ورنہ اگر وہ معاملات اللہ کے لیے نہیں ہوتے یا انسان اللہ کے لیے کرتا نہیں ہے، کبھی بھی اس چیز کو نہیں سمجھتا، گزرتے گزرتے موت کا پروانہ اس کو دے دیا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کیسے گزاری تھی۔ ایمان کا خاصہ تو یہ ہے، جب اللہ نے دے دیا دنیا کے اندر آپ کو بھیج دیا تو انسان اپنے آپ کو جان لے، پہچان لے۔ 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال کی تو زندگی جی رہا ہے، اس زندگی کے اندر تو اپنی ذات کو کس قدر سمجھا ہے، کس قدر تو نے ذات کے اوپر محنت کی ہے، کس قدر تجھے اپنی ذات کا پتہ چلا ہے۔ جب یہ چیزیں انسان کو پتہ لگنا شروع ہوتی ہیں، یاد رکھنا تبھی جا کے اس کو اپنی ذات کی منصفی کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے، کبھی بھی اپنی ذات کی منصفی کا اس کو پتہ نہیں چلتا۔
اور یہ اس اللہ اللہ کرنے میں کمال موجود ہے۔ جب یہ انسان کرتا ہے جو گرد و غبار باطن کے لحاظ سے اس کے وجود کے اوپر پڑی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہٹاتا ہے اور اس کی عقل کو عقل سلیم کی طرف لوٹاتا ہے، اور جس انسان کی عقل سلیم کی طرف لوٹتی ہے وہ سمجھتا نہیں، اللہ اس کو سمجھاتا ہے۔ یہ راز ہے اس کے اندر۔ تو جس کو اللہ سمجھانا شروع کر دے وہ منصف بنتا ہے، وہ ایمان والا رہتا ہے، وہ بے ایمان نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑا رگڑا ہے، بڑی محنت درکار ہے۔ محنت میں اور آپ سبھی کر رہے ہیں۔ اب وہ محنت کس کی قبول ہو رہی ہے، کس کا عمل قبول ہو رہا ہے، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ بس ظاہری طور پہ اس کی علامات کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک عیوب اس کو دوسرے کے نظر آتے رہیں گے تو ظاہر کے اندر ابھی کمی باقی، ابھی وہ باطن اس کے ظاہر کے اوپر اثر انداز نہ ہوا ہے۔ اگر اس نے اس کی پہچان حاصل کرنی ہے کہ جو معرفت اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے کہ اس کے دل کی دنیا کو روشن اور آباد کرے، یہ دل سے سمجھنے والا بنے، تو پھر ہر عیب کو اس کو اپنی ذات سے مٹانا پڑے گا۔ یہ جب عیب کا ذکر کیا جاتا ہے نا، بے شک انسان کا اپنے اندر موجود نہ ہو، اگر دوسروں میں نظر آ رہا ہو تو سمجھو اثر یہ وجود میں رکھتا ہے۔ جب وہ صرف اس چیز کو دیکھ لے اور اثر یہ رکھتا ہوگا تو کسی کے عیب کو یہ بیان کرنا شروع کر دے گا، یہ اس کے اوپر گوائیاں دینا شروع ہو جائے گا، یہ اس کے اوپر گواہ بنتا جائے گا۔ اور ایسا عمل کہ جو اس نے کیا ہی نہ ہو، ایسا عمل کہ اس کے شر میں یہ آیا ہو اور اس کا اظہار یہ کر رہا ہو، تو کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ وہ تو اگر گناہ کر کے گناہ گار بنا ہے، یہ اس کے گناہ کو بیان کر کے اس کا اظہار کر کے گناہ گار ہو رہا ہے۔ اب اس کے اندر وہ فخر کیے جا رہے ہیں، مجھے پتہ لگ گیا، جی ہوتے نا ہر جگہ پہ، اس کو بڑی خبر ہے، گاؤں والوں کی، محلے والوں کی، سب کے راز جانتا ہے، جو آنے والا اس کے پاس آتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جن کو پتہ ہوتا ہے ایمان سے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے جہاں بھی آپ مشاہدہ کرو گے تو ایسے لوگوں کو آپ جانو گے سوائے شر کے ان کے پاس خیر نہیں ہوگی۔ اگر وہ راز رکھتے ہوگے تو کسی کی برائی کو ہی بیان کریں گے، اگر وہ راز رکھتے ہوں گے انہی چیزوں کا جن کے اوپر اللہ رسول کہہ رہے پردہ ڈالو، وہ کہہ رہے نہیں ہم اظہار کریں گے۔ اب یہ چیز بھی منافی ایمان ہے، ایمان کو نفع پہنچانے والی نہیں ہے، نقصان دینے والی، اور انسان اپنی ذات میں خود یہ نقصان کروا دیتا ہے۔ اور جب تک اس چیز کو سمجھتا ہے دنیا سے اٹھ جاتا ہے، تو اب اللہ ہی جانے معاملہ کیا ہوتا ہوگا۔ جن کی تربیت حضور علیہ السلام نے کی، ہر چیز کو انہوں نے برداشت کیا، جب ان کی ذات کے اوپر آیا، آج میری آپ کی ذات کے اوپر تھوڑا سا آ جائے، تھوڑا سا کوئی کہہ دے، ہم بڑک جاتے ہیں، اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمارا غصہ ہمارے قابو سے باہر ہوتا ہے کہ وہ درندگی کی صفات جن کو نکالنے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں کہ ذکر کی برکت سے ہمارے اندر وہ رحم کی کیفیت پیدا ہو، اس کو حصول ہمیں نہیں ہو رہا ہوتا۔ سب سے بڑا انسان ظالم اپنی ذات کے اندر ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم دل ہی جنت میں جا سکے گا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سارے رحم دل ہیں۔ فرمایا رحم دل وہ ہے جو اپنے اوپر بھی رحم کرے اور دوسروں کے اوپر بھی رحم کرنے والا ہو، جو اپنے اوپر بھی رحم کرے اور دوسروں کے اوپر بھی رحم کرنے والا ہو۔ تو رحم کیا کہتے ہو آپ؟ کہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی تو آپ نے اس کو معاف کر دیا، اس سے بڑھ کے کسی کے عیب آپ کے اوپر ظاہر ہو گیا، کسی کا راز آپ کے سامنے افشا ہو گیا، اگر آپ نے اس راز کو راز رکھ لیا، اس چیز کا اظہار نہ کیا، اب رحم کی کیفیت آپ کے وجود کے اندر موجود۔
اب جو آپ کا ایمان ہے اس کی مطابقت میں میرا آپ کا ہر ایک کا عمل ہو رہا ہے، لیکن یہاں جو سیدھا بھی کر رہا ہوتا ہے نا وہ بھی الٹا نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ جہاں اللہ کی راہ میں بھی چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر سے بھی ہزاروں چیزیں نکالی جا رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا یہاں انکار ہمارا نہیں ہو رہا ہوتا، انکار اس ذکر کا ہو رہا ہوتا ہے، یا اعتراض ہمارے اوپر نہیں سلسلے کے اوپر ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ الہامی طریقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نفس کو جب توڑ کے دل کی دنیا انسان کی آباد ہوتی ہے، تربیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس طریقے سے صحابہ نے ذکر نہیں کیا، یاد رکھنا، لیکن بزرگوں کے دل کے اوپر اللہ نے اس چیز کو کھولا ہے جب انہوں نے نفس کے اوپر مجاہدہ کیا ہے کہ یہ ترتیب ہوگی، اس کو لے کے چلو، یہ لے کے چلو گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا، اس سے زیادہ دل کی دنیا آباد ہوگی، اس سے زیادہ شرع صدر ہوگا، اس سے زیادہ تمہاری معاملات منزل طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ وہ طریقہ کار ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا یہ سنت ہے، ثابت ہیں سنت نہیں، ثابت ہیں سنت نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہی دعویٰ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، انہی کے اندر ہم بھی چل رہے ہیں، لیکن مجال ایسی کہ جو کام کسی سے نہ ہو رہا ہو، اگر اللہ ہم جیسے گناہگاروں سے لے لے، وہ کام ہو جائے اور وہ معاملات ان لوگوں کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں تو جو نفس میں چل رہے ہوتے ہیں ان کی زبانیں بھی دراز ہونا شروع ہو جاتی، ایسے ایسے الٹے الفاظ کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کیا سیکھ کے آ رہے ہیں۔ آؤ اگر اس کو سیکھنا چاہتے ہو شاگردگی اختیار کر لو، اس کو سمجھنا چاہتے ہو آ کے بیٹھ جاؤ۔ ایک چیز بھی نہ الحمدللہ نہ قرآن کے خلاف ہے نہ نبی کے فرمان کے خلاف ہے، ہاں اترے گی کس سینے کے اندر، سمائے گی کس دل میں، اس دل میں جو اللہ کے لیے ہوگا، اس دل میں جو اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ کے آئے گا اور اس کو جو یہاں سے رگڑا جائے گا۔ ساتھی اکثر کہتے ہیں محنت کرتے مشکل آ جاتی ہے، چیزیں کھلتی ہیں، سمجھتا ہے کہ پیچھے ہم نے کچھ نہ سیکھا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر انسان کو ایک منزل کے اوپر ایک وقت تک رکھا جاتا ہے، جب وہ اس وقت میں اس منزل کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، یاد رکھنا وہ ساری خیر اس کو اس وقت میں پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں جب انسان آگے جاتا ہے پھر جا کے پیچھے کی منزل کو سمجھتا ہے۔ جس منزل میں چل رہا ہو وہ اسی کو فوراً سمجھ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں وہ منزل طے کروانے کے لیے اس کیفیت میں رکھا جاتا ہے، جب تک تو اس کو رہے گا یہ تیرے اوپر آئے گی، تیرے اوپر گزرے گی، تیرے اوپر کھلے گی، تبھی جا کے اس کو سمجھے گا، خام خیالی تو نہ ہوگی۔ اسی لیے تو کبھی تنگی مسلط کر دی جاتی ہے اور کبھی معاملات کے اندر کشادگی ہو جاتی ہے، اسی لیے کبھی انسان دھاڑے مار کے چیخ کے چلا کے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسی کیفیت بھی آ جاتی ہے، بے فکر ہو جاتا ہے، کہتا ہے بس اللہ سن رہا ہے اور میں سنا رہا ہوں، میں مانگ رہا ہوں اور اللہ عطا کر رہا ہے۔ اب یہ ساری دل کی دنیا آباد ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی پہچان بتاتا ہوں نفس کی، ظاہری طور پہ جب انسان کا طے ہوتا ہے، یوں سمجھو یہ اپنی ذات میں بے عیب ہوتا ہے دوسروں کے عیب دیکھنے سے۔ جب تک دوسروں کے اوپر اس کی نگاہ ہوتی ہے، یاد رکھنا کبھی بھی اپنے نفس کی کیفیت کو یہ سمجھتا نہیں ہے، تب جا کے انسان اس طرز کے اوپر عمل کرتا ہے، پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ کا معنی کیا ہے، اور پھر اس کے ظرف کے اندر اللہ وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ ظرف کے اندر وسعت پتہ کیا ہوتی ہے؟ جو چیز اللہ نے دی ہوئی ہو اس کے اوپر یہ راضی ہو، اگر غریب ہو تو اپنی غربت کا شکوہ نہ کرے، اگر امیر ہو تو امیری کے اندر اس کے اندر کبر پیدا نہ ہو، اللہ نے اور کسی نعمت سے نوازا ہوا ہو اس نعمت کے اوپر یہ شکر گزار رہے، ایسا نہ ہو اگر جو نعمت اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہو
اس نعمت کی وجہ سے اس کے اندر بڑائی ہو. کیونکہ میں بارہا آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے کمالات ہوتے ہیں عارضی ہوتی ہیں. جن صفت کے اوپر انسان نازاں ہوتا ہے وہ صفات ساری عارضی ہوتی ہیں. ان صفات کے اندر دنیا کے اندر اس کی ذات تک کمال پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور حقیقی کمالات سارے اللہ کے لیے ہیں، کوئی کمال کسی کا نہیں ہے. تو یہاں ایک دن میں کبھی نہ سمجھ پاؤ گے جب تک اس راہ میں رہتے ہوئے وہ محنت نہ کر پاؤ گے. اور اس محنت کے لیے پھر یہ رگڑا لگایا جاتا ہے جو انسان کے وجود کے اوپر آتا ہے. بعض اوقات چھوٹی سی چیز کے اندر رکھ کے انسان کو سمجھایا جائے گا، اور بعض اوقات بڑی چیز کے اندر رکھ کے سالہ سال اس میں چلایا جائے گا. چلتے ہوئے جب کھلتا ہے تب جا کے سمجھتا ہے، فوراً کبھی نہیں ہوتا. پہلے اس کے اوپر چل تو صحیح، کتنی دیر کتنا عرصہ اس محبت اور حلاوت کے ساتھ وہ اللہ کا نام لے رہا ہے. ورنہ تو ذکر کا خاصہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے. یہاں ایمان کی گارنٹی ضمانت تو خود اللہ دے رہا ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ میرا نام کثرت سے ہوگا. یہاں ایک سب سے بڑی صفت سے نکل گئے ہو، یاد رکھو، وہ نفاق کی صفت ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو منافق ہوگا اس کو اللہ اپنا کثرت سے نام لینے کی توفیق ہی نہ دے گا. چونکہ اللہ ایمان کا خود ذکر کر رہا ہے کہ ایمان والے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے ہوں گے، اور جس کے اندر نفاق موجود ہوگا اس کو یہ توفیق کی نہ ملے گی. جب یہ چیز آ گئی کہ اللہ نے کہہ دیا کثرت ذکر اسی سے کرواؤں گا کہ جس کے اندر ایمان ہوگا، اور جو صاحب ایمان ہوگا وہ اپنی ایمان کی فکر میں رکھ کے چلے گا کہ اللہ نے مجھے اس راہ کے اوپر چلا تو دیا ہے، مجھے اپنے قرب کی راہ کے اوپر ڈال دیا ہے، جہاں اور اس کے حبیب کی محبت آنا شروع ہو گئی ہے، تو میں اپنے عمل کو ضائع نہ کرواؤں، کسی کے شر میں خود اپنی ذات کو نہ پھنساؤں، کسی کے معاملات میں خود کو نہ لے کے آ جاؤں. جب یہ فکر رکھ کے چلتا ہے پھر جب اس راہ کا اس کو پتہ چلتا ہے، ورنہ گزرتا رہے چلتا رہے کبھی سمجھتا نہیں. ابھی چھوٹا سا عمل دے دیا جائے وہی عمل کھلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور اکثریت میں نے تو اس چیز کو دیکھا ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو سکھا دی ہیں بتلا دی ہیں پھر بھی ان کو نہیں سمجھ پاتا. میں سمجھا کچھ رہا ہوتا ہوں، دعویٰ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. میں کچھ بتلا رہا ہوتا ہوں، وہ خود سے کچھ عمل پیش کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے تم سیکھنے کے لیے نہیں سکھانے کے لیے آئے ہو. اس کا مطلب ہے سمجھنے کے لیے نہیں سمجھانے کے لیے آئے ہو. اور جس دن یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ ہم سمجھانے کے لیے نہیں سمجھنے کے لیے آئے ہیں، سکھانے کے لیے نہیں سیکھنے کے لیے آئے، تب جا کے یہ راہ سلوک اپنا آپ دینا شروع کر دیتا ہے. ہمارے حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اگر اس کو جوتیاں مارنے میں رکھا ہوتا میں تم سے کہتا آؤ میرے سر پہ مارو اور اس کو لے لو. لیکن یہاں برعکس اللہ نے اس کو جوتیاں اٹھانے میں رکھا ہوا ہے کہ جتنا مؤدب ہوگا اتنا اس کو علم دیا جائے گا. وقتی طور پہ اگر استاد بھی کچھ سکھا رہا ہے اس سے وہ سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے اوپر وہ خاموشی اختیار کر لے. اس سے بڑا درجہ بھی ہے نا وہ رب کی ذات جس کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہو. جب استاد کے ساتھ مخلص ہوئے، سلسلے کے ساتھ مخلص ہوئے، اگر استاد نہیں سمجھا پا رہا تو وہ سمجھا دے گا. اور میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو سلسلے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چل رہا ہو، اللہ اس کو نہ سمجھا رہا ہو یا اللہ کی ذات اس کے اوپر نہ کھول رہی ہو. اس نوجوانی کی حالت میں دیکھو نا کتنی برائیوں سے اللہ حفاظت کا طریقہ بتلا دیتا ہے. دل میں خواہشات ابھرتی ہیں، دل چاہتا ہے، پھر نفس کے آڑے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے جو روک لیتا ہے. تو یہ روکنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ یہ برائی سے لڑنے کا طریقہ کیسے آیا؟ یہ اللہ نے خود ہی دل میں ڈالا نا اپنے نام کی برکت سے. وہی تو محافظ بن رہا ہے، وہی تو نگہبان بن رہا ہے. ہر ایک کا نہیں، کرنے والے کا بنے گا. یہ بھی بات بتا دوں، چونکہ اللہ جس کا ایمان بناتا ہے اس کے ایمان کو آزماتا بھی ہے. کیا انبیاء کے ایمان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا؟ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پڑھیں.
ایمان سب سے اعلیٰ درجے کا خلق کے اندر انبیاء کرام کو ملا ہوا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے بھی آزمائش ان کے بھی آڑے آئی، ہر معاملے میں آزمایا گیا، حتیٰ کہ اس کو تو چھوڑو، اگر اللہ نے محبت دی تو محبت میں بھی آزمائش کر ڈالی۔ ایک مثال تو کافی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ان کو تو نے خلیل بنایا ہوا ہے، تو ان سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کہا میرا خلیل ہے نا، یہ میرے اوپر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی ان کی ملکیت میں بکریوں کا ریوڑ موجود ہے، تم ایسا کرو، ابھی وہ اپنی مدہوشی میں بیٹھا ہوا ہمیں یاد کر رہا ہے، دل ہی دل میں ہمیں پکار رہا ہے، تم جاؤ اس انداز میں ان کلمات کو کہنا شروع کر دو، پھر دیکھنا اس کی محبت ہمارے ساتھ کیسی ہے، تمہیں اس وقت سمجھ آئے گی۔ وہ بکریاں چرانے میں مصروف، فرشتہ آیا، اس نے کہا، اس نے تسبیحات اللہ کی بیان کرنا شروع کر دی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اب یہاں اللہ کی عظمتوں کا اظہار ہو رہا ہے، اب اللہ بیچ رہا ہو، فرشتے کے اندر خوش لسانی بھی بہت تھی اور آواز بھی ایسی تھی جو دل کو چھو لیتی تھی، پوری توجہات، اور نبی کا دل تو اللہ کی یاد سے ہی آباد ہوتا ہے اور جڑا اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کلمات کو سنا تو محب ہو گئے اور فوراً اس شخص کے پاس پہنچے، انسانی شکل میں آیا تھا، کہ یار ایک دفعہ اور ان کلمات کو نہیں کہتا؟ کہا نہیں کہتا۔ کہا کہہ دینا یار، تیرے پڑھنے سے، رب کی کبریائی سننے سے، اس کی عظمت کا اظہار کرنے سے مجھے بڑی لذت آئی ہے۔ کہا کیوں؟ میں ایسے ہی فری میں کر دوں؟ نہیں کروں گا۔ آج دم کے اوپر کسی سے 1000 2000 3000 کسی کا لینے کے لیے اگر ہم کہہ دینا کہ یہ تمہارا ہدیہ آ رہا ہے، وہ ڈائریکٹ اس سے اوپر چلے جاتے ہیں، بڑی بات کر دیتے ہیں پیسے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ تو ہمارے اخلاص کو جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ تیرا جو گند تو نے اکٹھا کیا ہوتا ہے اس کو صاف کرنا تو اللہ کا کام ہے، حکمت ہمیں دی ہوئی ہے، اس حکمت کا یہ تقاضا ہے۔ صحابہ نے بکریوں کا ریوڑ لیا تھا، وہ بھی ہم طلب کر سکتے ہیں، تو نے اگر ٹھیک ہونا ہے تو دے گا تو ہوگا۔ تو یہاں خیر محبت کی بات ہو رہی تھی، تو ابراہیم خلیل اللہ ہے، رشتہ کہنے لگا میں ایسے فری میں نہ کروں گا۔ کہ اچھا کیا چاہیے؟ یہ جو تیرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے اس میں آدھا دے دے۔ کہ تیار ہوں۔ آدھا دے دیا، پھر ان کلمات کو کہہ۔ فرشتے نے دوبارہ کہے۔ اب وہ محبت ایسی تھی کہ جب سنتے تھے کہتے تھے اور یہ کہتا جائے میں سنتا جاؤں اور مجھے رب کی قربت کا اور مزہ آتا جائے۔ فرشتہ خاموش ہو گیا، کہا ایک دفعہ اور پڑھ دے۔ کہا نہیں پڑھوں گا، اس کا مجھے بدلہ چاہیے۔ کہا آدھا ریوڑ اور ہے، یہ بھی لے لی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آدھا ریوڑ اور بھی اس کی ملکیت میں دے دیا، پھر پڑھنا شروع کیا۔ اب مزید اس محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب بعد میں پھر کہنے لگے یار ایک دفعہ اور پڑھ دے۔ کہ لگا اب تو نہیں پڑھوں گا، تیرے پاس تو کچھ رائے نہیں، جو تیری ملکیت میں تھا اس کا مالک میں بن چکا ہوں، تو ان تسبیحات کے اوپر ان کو قربان کر چکا ہے۔ کہا تجھے اس کا واسطہ ایک دفعہ اور پڑھ دے، تیرے پڑھنے سے مجھے بڑا سرور آ رہا ہے۔ کہا اب مجھے کیا دے گا؟ کہا بکریاں تیری ملکیت میں آ گئی، میں تیرا خادم بن کے ان بکریوں کو چراؤں گا، تیرا نوکر بن جاؤں گا۔ کلمات سننے کے لیے یہ وہ محبت اور حلاوت تھی۔ آج میں اور تو بھی اس محبت کو لے کے چل رہے ہوتے نا، اس کا نام ہم لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ محبت ہمارے اندر کتنی آئی؟ کیا اس محبت نے ہمارے نفس کو ہی ہمارے قابو میں رکھا یا نہ رکھا؟ کیا ہماری محبت ہمیں جا نماز کے اوپر کھڑا کرتی؟ کیا ہماری محبت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجنے کے اوپر ہر وقت مجبور کرتی یا نہیں کرتی؟ ہماری فکر اس کی ذات کی طرف، اس کے حبیب کی طرف کتنی رہتی ہے؟ جب ان چیزوں کا موازنہ انسان اپنی ذات میں کرے نا، جو نفس کے معاملات جڑے ہوتے کسی طرح کے ہوں، جس کے اوپر وہ ہلا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور اسی کے اندر جیے جا رہا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات تو محبت کا دعویٰ ہے
لیکن ان کے قدم ہی ان کو اپنی مجلس تک نہیں پہنچنے دیتے. حضرت بڑی کوشش کر رہا تھا, کوئی رکاوٹ آ گئی تھی, بڑی کوشش کی تھی, کوئی حل نہ بنا. نیت کی درستگی ہوگی اللہ پہنچا دے گا, نیت کی درستگی ہوگی اللہ اسباب بنا دے گا. جب اللہ کے نام کے ساتھ جڑے ہو, کائنات اس کے اوپر آباد ہے, نظام اس کے اوپر چل رہا ہے, تیرے قدم اگر خیر کی طرف جا رہے تو تیرے دل کے اندر ذرہ بر رتی بر بھی شک نہ آنا چاہیے. تیری نیت یہ ہوگی میں پہنچوں گا تو اللہ پہنچا دے گا. تیری نیت اگر خیر کے اوپر ہوگی تو اللہ تیرے ساتھ خیر فرمائے گا. اگر تیرے اندر شر ہوگا نا, وہی تیرے اوپر غالب آئے گا, تیرے قدموں کو رکوا دیا جائے گا. یہ ہوتا اس لیے, یاد رکھنا. بہانے مت کیا کرو کہ ہم اس لیے نہیں آئے جی, ہم اس لیے رک گئے جی, یہ معاملہ پیش آ گیا. اور بعض بہت سارے مرد اور عورتیں بھی ایسی, ہم نے ذکر چھوڑ دیا کہ ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی تھی. تیری باتوں کا ثواب تھوڑا ہی مردے کو پہنچے گا. تو جو کر رہا ہے, جو اللہ تجھ سے کروا رہا ہے, یہی تو صالح اولاد ہوتی ہے. کہ مرنے والا اگر چلا جائے دنیا سے, اگر اس کا کچھ باقی رہ جاتا ہے جو دنیا میں پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے, اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر چل رہی ہوگی, جتنا وہ اللہ اللہ کرتی جا رہی ہوگی, اس کا ایمان جتنا بڑھتا جائے گا اتنا اس کا پچھلی نسلوں تک پہنچتا جائے گا. اور اس وقت تیری زبان ہی رک گئی جی, والد صاحب فوت ہو گئے, پڑھ نہیں سکا. یہاں تو حکم یہ ہے کہ والدین کی قبر کے اوپر اتنا بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھو, اتنا ذکر کرو کہ ایک اونٹ کو کاٹا جائے, پھر اس کو تقسیم کیا جائے, جتنے اس کو ذبح کرنے میں تقسیم کرنے میں وقت لگتا ہے, اتنا بیٹھ کے پڑھو تاکہ ان کے لیے اللہ آسانی کر دے. اور یہاں مرد بھی اور عورتیں بھی. اور کرتی کس لیے؟ ہم بیماریوں کے لیے کر رہے تھے جی. اب بیماری تو چلی گئی, ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا. بیماری تو چلی گئی, ایمان کا درجہ اللہ نے بڑھا دیا. ایمان کی مطابقت میں عمل نہ ہوگا تو وہ جو خانہ تو نے خالی چھوڑا ہوگا وہاں شیطان آ کے بیٹھے گا. اس کی گرفت تیرے اوپر آئے گی, وہ تیرے اوپر ہر طرح کا معاملہ کرے گا, وہ تجھے ہر چال کے اندر پھنسائے گا. کبھی تیری عبادت کے آڑے آئے گا, کبھی تیرے عمل کے آڑے آئے گا, کبھی تیرے اوپر بیماری کو مسلط کروائے گا. اس لیے کہ تو بھول گیا, تو نے شکر گزاری نہ کی, ناشکری کے اندر آیا, اس لیے تو ان چیزوں کے اندر پھنس گیا. اور اکثریت اسی لیے ہوتا ہے. اس سے بڑھ کے ایک اور چیز عرض کرتا چلوں, شروع دن سے آپ کو کہا خدا را اپنے حصاروں کو مت چھوڑو. یہ جو آپ حصار باندھتے ہو کرتے ہو کثرت ذکر کے لیے, اکثر آپ میں سے مریض بنتے ہیں حصار نہ ہونے کی وجہ سے, حصار چھوڑنے کی وجہ سے, مرد ہوں یا عورت ہو. جب آپ نے حصار ہی پورے نہ کیے, اصول ہی توڑ دیا, تو آپ نے شیطان کو سمجھا ہی نہ, اس کے تصرفات کو آپ کو پتہ ہی نہ چلے گا. جس راہ کے اوپر انسان چلتا ہے تو اس کے اصولوں کو اپنا کے چلتا ہے. اور بعض اوقات ذکر میں چلتے ہوئے بعض گھبرا بھی جاتے ہیں کہ اب بہت بڑا آ گیا ہے. جو تو نے پہلے کی تو نے خود تھوڑا ہی کیا, اللہ نے تجھ سے کروایا ہے. اگر نیت کے اندر درستگی ہوگی تو بڑا بھی تیرے لیے آسان ہو جائے گا. ہمارے ہاں تو قرآن پڑھنے والوں جب ہمارے ساتھ بیٹھ کے عمل کیا, ایک رات کے اندر اللہ نے توفیق دی کہ پورا قرآن ختم کیا. لیکن وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. چھوٹے عمل سے انسان بڑے عمل کی طرف جاتا ہے. نبی کے درجے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا. جو ساتھ رہنے والے تھے انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ حضور کی طرح عمل ہو. تو حضور نے پتہ کیا فرمایا تھا, کیا تم میں سے کوئی میرے درجے کے اوپر فائز ہو سکتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. کہا جو تمہارے لیے تمہیں کہتا ہوں وہ تم کرو. وہ صرف نبی کا خاصہ ہے کہ پوری رات اگر تلاوت ہو رہی ہے تو پوری رات چلے گی, پوری رات نوافل کی ادائیگی ہو رہی ہے تو پوری رات پڑھیں گے. اپنی عبادت اور ریاضت کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے دل کی دنیا بھی اس طرز کے اوپر آباد ہونی چاہیے. اور وہ اس وقت ہوگی جب نفس سے پیچھا چھوٹے گا, جب اصولوں کو انسان اپنا کے چلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ علم حکمت کو بھی اگر زیادہ سیکھنا چاہ رہے ہو, سب کے لیے بتلا دیتا ہوں. اس میں ہمارے حضرت کی آگے کلاسیں چل رہی ہیں, اس میں تمام مرد و خواتین کے لیے داخلے کھلے ہیں. اس میں قربانی دو نظر, اپنی فیسیں دو,
طریقہ کار آپ سب کو بتلا دیا جائے گا، گروپوں کے اندر بیچ دیا جائے گا. تو جو سیکھنے کا خواہش مند ہو اس کو سیکھے، اس کو لے کے آگے چلے. کہ حکمت میں اگر مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، اناڑی بن کے نہیں. ابھی تو جو کر رہے اس کے اوپر ہزاروں سوال اٹھیں گے، ہزاروں زبانیں دراز ہوں گی، ہزاروں معاملات تمہارے اوپر آئیں گے، اس لیے کہ تم نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے ہو. تو نفس کا مقابلہ ذات کے ساتھ نہیں، اس کا تصرف اس سے بڑا ہوا ہوتا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جیسی چیز دی ہے، آنکھیں، کان، وجود سب ایک جیسا ہے. جو کیفیت میرے اندر ہے وہ آپ کے اندر بھی موجود ہے. تو انسان کے نفس کے اندر بڑی وسعت ہوتی ہے، دوسروں کا اثر فوراً پکڑ لیتا ہے. اور ان چیزوں کو سمجھنا ایک دن کی بات نہیں ہے، سالوں کی محنت ہے، تب جا کے ان کو سمجھتا ہے. بہرحال اللہ کے حضور دعا یہی ہے، جس کے اندر کمی کوتاہی اللہ اس کو دور فرمائے، پڑھنے پڑھانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے، بالخصوص جتنے بھی حضرات ہمارے پاس علاج معالجے کی غرض سے آتے اللہ سب کو شفا یاب فرمائے. جو خانقاہ کے ساتھ تعاون کرتے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حق حلال کا روزگار عطا فرمائے. اور بالخصوص جو ساتھی مالی معاونت کر رہے ہیں اللہ ان کے مال میں حد درجہ برکت عطا فرمائے. جو سیکھنے کی غرض سے آتے ہیں اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو سلسلے میں چلا اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص اللہ ملک پاکستان کی اندرونی اور بیرونی شرور سے حفاظت فرمائے. بھائی مسلسل ہمارے ساتھی ان کے دوست سلطان صاحب ان کے انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اللہ ہم سب کو رائے ہدایت کے اوپر قائم رکھے. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پتنگان زندہ باد.